آزاد خیالی ہے وہ بڑی بڑھتی جا رہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں کہ الفاظ اس طرح کے استعمال کر لیتے ہیں جسے لگتا ہے کہ یہ بڑا پکا مسلمان ہے۔ وہ کسی کی میں نے ویڈیو دیکھی، اس نے کہا کہ کاش جس طرح کے لوگوں کے سٹیٹس ہوتے ہیں اس طرح کا ان کا کردار بھی ہو۔ بے شک۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بڑی پائی جا رہی ہے۔ کسی کو اگر کسی نیکی کی دعوت دی جاتی ہے اور برائی سے روکا جاتا ہے تو وہ آگے سے بڑے سکون سے کہہ دیتا ہے چلیں اگر یہ ایک گناہ میں نے کر لیا تو اور میں بڑی نیکیاں کرتا ہوں۔ تو یہ جو آزاد خیالی ہے، اصل میں جو ہمارا آج کا مقصد تھا وہ یہ ہے کہ اس آزاد خیالی کے حوالے سے گفتگو کی جائے کہ یہ جو آزاد خیالی ہے کہ میں جو ہے وہ شریعت کے احکامات کا پابند نہیں ہوں، تو اس حوالے سے تھوڑی سی جو ہے وہ آج لوگوں کی اصلاح کی جائے تاکہ وہ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں، ہم کیا ہمارا عقیدہ ہے اور کس طرح کے ہمارے جو ہے وہ اخلاق ہیں، ہمارا کردار کیسا ہے۔ تو اس حوالے سے علامہ صاحب آپ کی اجازت چاہتے ہوئے چند الفاظ میں گوش گزار کرنا چاہوں گا آپ کے اور ناظرین کے۔ اجازت ہے جی؟ جی جی، بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ جی، تو آزادی جو ہے اس کی تین اقسام ہیں۔ آزادی کی تین اقسام ہیں، تین مفہوم کہہ لیں کہ آزادی کے تین مفہوم ہیں، اور ان میں سے پہلا یہ ہے کہ انسان کی جو آزادی ہے، اس کی جو آزاد ذہنیت ہے وہ اس طرح کی ہو کہ بندہ کہے کہ میں اتنا آزاد ہوں کہ میں چاہوں تو میں آسمان کے جو تارے ہیں ان کو بھی توڑ کے لے آؤں، میں چاہوں تو چاند کو بھی اپنے ہاتھ میں پکڑ لوں، میں چاہوں تو سورج کی سیر کر لوں۔ یہ ہے آزاد ذہنیت۔ تو یہ ایسی ہے کہ جس پر کوئی بھی جو ہے وہ قدرت نہیں رکھ سکتا، کوئی کتنا ہی جو ہے وہ بڑا سائنسدان کیوں نہ بن جائے، کوئی کتنا بھی بڑا محقق کیوں نہ بن جائے، تو وہ اس آزادی کو پا نہیں سکتا اگرچہ اس کا ذہن کتنا ہی آزاد کیوں نہ ہو کہ میں سورج اور چاند ستارے جو ہیں ان کے اوپر پہنچ جاؤں، تو وہ اس آزادی کو نہیں پا سکتا۔ دوسری آزادی ہے کہ میں شریعت کے احکامات پہ عمل نہ کروں، جو میرا دل کرے وہ میں کروں اور جو دل نہ کرے وہ میں نہ کروں۔ جس طرح قرآن نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا ہے، اپنی خواہش کو خدا مان لیا ہے، اللہ کو خدا نہیں مانا، اپنی خواہش کو خدا مان لیا ہے۔ تو دوسری قسم یہ ہے کہ جو کہتے ہیں ہم اپنی عقل کے مطابق جو کریں ہماری جو خواہش ہو اس کے مطابق کریں۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی حاصل ہو، دین پر عمل کرنے میں آزادی حاصل ہو، یعنی میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی روکنے والا نہ ہو کہ تو نماز کیوں پڑھتا ہے، میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی روکنے والا نہ ہو کہ تو داڑھی کیوں رکھنا چاہتا ہے، میں حج کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی روکنے والا نہ ہو۔ تو اصل میں جو اوپر کی دونوں اقسام میں نے آزادی کی گنی ہے، پہلی قسم تو ممکن ہی نہیں ہے، کوئی جو مرضی کر لے، وہ اس آزادی کے حوالے سے جو ہے وہ اس آزادی پہ وہ قدرت رکھ ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پھر وہ جو ہے وہ محکوم بن جاتا ہے۔ دنیا کے اندر جو ہے وہ ضابطے اور اصول ہر ملک کے اندر ہیں، کوئی گورا کتنا بھی آزاد ذہن والا کیوں نہ ہو ان کے بھی کچھ رولز ہیں، ٹریفک رولز کہہ لیں، ان کے ملک میں رہنے کے کچھ قاعدے اور قوانین کہہ لیں جن کی پابندی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو انسان جب وہاں جاتا ہے تو بڑی خوشی کے ساتھ ان کے قوانین کو اپنا لیتا ہے، لیکن جب اسے اسلام کے قوانین بتائے جاتے ہیں کہ اسلام اس معاملے میں یہ کہتا ہے، اس معاملے میں یہ کہتا ہے، تو وہاں پہ وہ خود کو آزاد ذہنیت کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے۔ تو یہ تین میں نے آزادی کی اقسام بتائی ہیں۔ علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے ذہن کو بالکل آزادانہ چھوڑ دیتے ہیں، جہاں چاہے چڑھتا پھرے، جو چاہے کرتا پھرے؟ کیا فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں؟ پھر آگے انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ جی دیکھیں، جو میں نے سب سے پہلے آپ کو حدیث بیان کی ہیں، اصل تو ہمارا مسلمان کا مقصد ہی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، ٹھیک ہے؟ بے شک۔ تو بلکہ میں تو رکھتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان کی ذات جو ہے نا، میں اپنے ایمان کی بات کرتا ہوں، وہ بیچارے تو اسی انتظار میں رہتے تھے
کہ کب ہمیں شہادت نصیب ہو اور کب ہم اس دنیا سے روانہ ہو جائیں۔ بے شک بے شک۔ وہ تو بیچارے اس آرزو میں ہی رہتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، ایک ہی آرزو تھی کہ یا اللہ مجھے میدان جنگ میں جو ہے نا مجھے شہادت عطا کر دے۔ تو بے یہ شک ہمارے رول ماڈل ہیں وہ تو یہ ہیں۔ آج کل کے ٹی ویوں پر آپ دیکھتے ہیں، وہ اگلے دن میں نے ایک عورت کا وہ دیکھا تھا، تھوڑا سا اس نے کوئی بات کی تھی، تو اس کے سامنے میرے خیال سے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا یا شاید سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوئی تھی، تو اس نے واضح طور پہ یہ کہہ دیا تھا یہ ہمارے رول ماڈل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ان جیسے لوگوں کو اب اتنی اپرلی سطح پر بلایا جائے گا اور ان سے انہوں نے یہ ریمارک دینی ہے، تو پھر یہ کیا سارا معاملہ ہوگا۔ اور سب سے جو بڑی بات، آپ آج کل ہمارے جو چند سالوں سے ایک مہم چل رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، ٹھیک ہے۔ جی جی، اس پر بھی میں نے تو بات آپ سے کہنا تھا کہ ضرور کریں۔ جی یہ دیکھیں نا، میرا جسم میری مرضی، دیکھیں ہم خود کو اہل سنہ کہتے ہیں الحمدللہ، تو ہم امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، اور وہ اپنے اس فتاوی رضویہ میں واضح طور پر فرماتے ہیں کہ شریعت پر کوئی چیز حجت نہیں ہے، شریعت مطہرہ سب پر حجت ہے، ٹھیک ہے۔ بے شک تو یہ ہمارے امام کا بالکل واضح طور پر قول ہے، جس کو ہم مجدد دین و ملت کہتے ہیں رحمہ اللہ، ٹھیک ہے۔ بے شک۔ تو اب اس کو جس نے بھی چھوڑنا ہے اس کا اہل سنہ سے بھائی کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور رہ گئی دوسری بات کہ آج جو ہم اپنے اوپر جو اپلیکیٹڈ نہیں کرتے، دیکھیں جی ناظرین، علامہ صاحب کسی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا، جی جی وہ بیچ میں پھر جوائننگ ہو رہا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، آپ نے نہیں لیفٹ کرنا، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا آپ نے لیفٹ نہیں کرنا جب تک میں آپ کو نہ بولوں، نہیں آپ نہیں، نے لیفٹ نہیں کرنا۔ تو میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، پھر اپنے آپ ہی بند ہو گیا تھا۔ نہیں، وہ پھر میں نے بھی نہیں کیا، آپ کو کراس میں نے بھی نہیں کیا۔ چلیں خیر ہے، آپ بات جاری رکھیں۔ اچھا، تو بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ دور حاضر میں جو بے دینی پھیلی ہوئی ہے، اس سے سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ والدین بھی ہیں کسی حد تک، ٹھیک ہے، جی کیونکہ وہ اپنی اولاد کو سمجھاتے ہی نہیں ہیں، وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، چاچے دا منڈا ہے، مامے دا منڈا ہے، خیر ہی ہے، اسی سے ہی آگے بات چلی جاتی ہے۔ میں الحمدللہ میں نے اپنے استادوں سے نا لاسٹ ٹائم جب میری ان سے ملاقات ہوئی ہے نا، تو میں نے جی ان جی سے کہا، میں نے کہا استاد جی اس میں کیا برائی ہے کہ ہم اپنی بیٹی سے یا بیٹے سے یہ بات پوچھ لیں کہ بیٹا تمہیں کوئی چیز پسند ہے، کوئی لڑکا پسند ہے، بیٹی سے پوچھ لیں کوئی چیز تمہیں پسند ہے، کوئی تائے کا بیٹا، ماموں کا بیٹا وغیرہ وغیرہ، تو یہ پوچھنے کا حق ہونا چاہیے۔ میرے ایک ذہن میں بات بیٹھی ہوئی تھی، جو عام مطلب کہ یہ جو دیگر چوکے چوکے کرنے والے جو مولوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیٹی سے پوچھنے میں کون سی قباحت ہے، اسلام حق دیتا ہے، سارے معاملات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے جب استادوں سے یہ سارا معاملہ کیا کہ بھائی اس کا حق ہے، وہ نہ کرے کہ آپ تو ہماری فقہ کے مطابق بھی آپ اس کی شادی نہیں کر سکتے زبردستی کے ساتھ۔ جی تو انہوں نے مجھے آگے سے کہا کہ بیٹا اصل میں بات یہ ہے، سمجھنے کی ہے، دیکھیں اسلام جو ہے نا وہ تو غیر محرم سے ملنے ہی نہیں دیتا، جب جی، ملنے ہی نہیں دیتا تو خواہش کس چیز کی اس نے کرنی ہے؟ خواہش تو وہ واہ واہ تب واہ، کرے گی جب آپ اس کو ملنے دیں گے، جب آپ اس کو واہ، غیر محرم لوگوں سے یا کسی لڑکے سے کسی بھی مرد سے ملنے دیں گے تو اس کے اندر خواہش پیدا ہوگی نا۔ اسلام نے تو یہ واہ کنسیپٹ ہی نہیں واہ، رکھا ہوا کہ آپ نے لو میرج کر دی ہے، وہ تو اسلام نے تو بالکل اس کا ہی وہ پتہ ہی صاف کیا ہوا ہے، اسلام میں تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ جب اسلام نے آپ کو ملنے ہی نہیں دینا تو پھر آگے سے کیا آپ نے کس کے بارے میں سٹیٹمنٹ دینی ہے؟ مجھے ماموں کا بیٹا پسند ہے، میں کہہ دوں کہ مجھے فلانی کی بیٹی پسند ہے، چاچو کی، ماموں کی، تائے کی، یا کسی کی بیٹی بہن میری ہمشیرہ یہ کہہ دے کہ مجھے فلانا کا بیٹا پسند ہے، تو جب ملنے دیں گے تو بھائی اس کو پسند آئے گا نا۔ تو سب اچھا سے بڑی بے یہاں حیائی پر کی علامہ صاحب میں ایک بات یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جی جی قرآن بسم اللہ۔ پاک کی آیت جو ہے وہ بے شک قرآن پاک برحق ہے، سورہ نساء کے اندر ہے کہ جو عورت تمہیں محبوب ہو تم اس سے نکاح کر لو، تو یہ بے شک آیت ہے، لیکن اس آیت کو لے کر ہمارا الحمدللہ پورے قرآن کے اوپر ایمان ہے،
تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب تم نکاح کرنا چاہو تو تم اگر کسی کو اپنے لیے بہتر سمجھو تو اس سے تم نکاح کر لو۔ یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی پھر پسند کا تو اللہ نے چانس دیا ہوا نا، تو پھر اگر ہم انہی کو بولیں نا کہ ٹھیک ہے ذرا اپنی بہن کو پھر آوارہ چھوڑیں 1 مہینے کے لیے، چار چگ لے، جس کو چاہے پسند کر لے، پھر اس سے شادی کر لے، تو اسی وقت غیرت آ جاتی ہے۔ پھر انہیں دل کرتا ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے اس کا سر پھاڑ دیں۔ تو بھئی وہ کسی کی بہن نہیں ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ مجھے فلاں کی پسند ہے۔ تو اس طرح کی جو باتیں، یہ دیکھیں قرآن پاک کی آیت کو پڑھ کر اس سے پھر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں لوگ نکالتے ہیں۔ تو میرا جسم میری مرضی والے جو نعرے ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے تھے، تو ان کے بارے میں ذرا روشنی ڈال دیں۔ اصل میں نا جو آپ نے آیت پیش کی ہے نا، دیکھیں میرا جسم میری مرضی کے بارے میں اب کیا اس میں اب کیا رائے دیں؟ میرا جسم میری مرضی ہے، جو بغیرت لوگ یا جو بے حیا لوگ اس کا نعرہ لگاتے ہیں وہ ذرا صرف ایک دن کے لیے اپنا جو وہ پخانہ وغیرہ کرتے ہیں اس کو رو کے دکھائیں، یہ جو واہ دل یہ دھڑک رہا ہے اس کو رو کے دکھائیں، میرا جسم میری مرضی ہے، تو آپ اس کو واہ رو کے تو دکھائیں۔ ہاں آپ بغیر آنکھ کو جھپکے، ٹھیک ہے، آپ ایک دن تو نکالیں، ان کی تو 5 منٹ کے لیے اگر جاگتے ہوئے آنکھیں بند کر دیں نا تو ان کو ویسے ہی گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے کہ موت نہ آ جائے، یہ تو تیرے ڈرپوک ہے، ٹھیک ہے۔ واہ 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 تو میرا جسم کیسی میری مرضی ہو سکتی ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، ہمارے جسم پر ہماری مرضی ہے وہ تو 1% ہے، باقی جی جی ساری یہ دیکھیں گے دل دھڑکتا ہے، اس میں میرا تو کوئی اختیار نہیں ہے، یہ تو دھڑک رہا ہے، میرے کہنے سے نہ اس نے رکنا ہے نہ اس نے چلنا ہے، یہ تو کن بے فیکون کے شک محتاج ہے بالکل اللہ جل شانہ کا۔ تو بے میرا شک جسم میری مرضی تو نعرے جعلی ہے، جو یہ نعرہ لگاتے ہیں ان کو خود سوچنا چاہیے میرے جسم پر میری مرضی کیسے ہو سکتی ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات قرآن میں فرما رہی ہے کہ اے ایمان والو جب تم ایمان لے آؤ تو پورے دین میں آ جاؤ، بے ٹھیک ہے، یہ شک بے شک اصل یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب دیکھیں نا پھر وہی بات آ جاتی ہے، میں ادھر کمرے میں بیٹھا ہوں اور جو دل چاہے گا میں بات کرتا رہوں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا ہے؟ جو مرضی میں نے تحقیق پیش کر دیں گے، کسی نے مجھے نہیں پوچھنا، اور سب سے بڑی بات ہے میں نے کسی سے اس کا اظہار خیال بھی رائے بھی نہیں پیش کرنی، کسی کے ساتھ بحث بھی نہیں کرنی، بس اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں فلاسفیاں جھاڑ رہا ہوں تقریر کر رہا ہوں، بس کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اصل میں یہ مقصد ہوتا ہے، یہ جو میرا جسم میری مرضی ہے نا، یہ بالکل جعلی نعرہ ہے، تصور ہی نہیں انسان کر سکتا۔ اب میرا جسم ہے، اس پر میری مرضی کیسے ہو سکتی ہے؟ اب ہر بے انسان شک آج، اب آپ تصور کریں، جو بندہ، اللہ سب کو توفیق دے کہ ہر بندہ داڑھی مبارک رکھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، بلکہ تمام انبیاء کی سنت ہے، ٹھیک ہے، بے بعض اس شک کو واجب فرض بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو داڑھی کو مڑواتا ہے، ٹھیک ہے، وہ فعل حرام کرتا ہے، وہ وغیرہ وغیرہ، آپ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے ہوں، پھر یہ نہ تھوڑی سی غصہ لگ جائے۔ اب دیکھیں اگر کسی کا یہ جو داڑھی مڑواتے ہیں ان کو کہیں نا کہ اگر تمہارے جسم پر تمہاری مرضی ہے تو اس کو داڑھی کو رو کے دکھاؤ، کیوں آپ اس طرح لگاتے ہو؟ اس کو روکو، اپنے جسم پر تمہاری مرضی ہے، اس کو رو کے دکھاؤ، کیوں بال آتے ہیں تمہیں؟ ان کو رو کے دکھاؤ۔ واہ اور دیگر جو میں نے پہلے مثال دی ہے کہ اگر تمہارے جسم پہ تمہاری مرضی ہے تو اب جو تم پخانہ وغیرہ کرتے ہو ان کو رو کے دکھاؤ۔ تم تو 1 گھنٹہ پیشاب روک دو، تم تو پیشاب بھی اپنی پینٹ میں ہی کر دو گے، تم میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم جو اللہ کا نظام ہے، جو نظام قدرت ہے، جو اس کی وحدہ لا شریک ذات نے بنایا ہوا ہے، تم تو اس کا بھی 1 منٹ کے لیے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہزاروں بیماریاں تمہیں لگ جائیں گی اگر تم پیشاب اپنا روک لو گے۔ تو یہ بالکل جعلی نعرہ جو یہ لگا رہے ہیں۔ اب دیکھیں آپ صرف اس میں قرآن کی آیت پیش کروں گا کہ ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ ہر گناہ کی ایک شدت ہوتی ہے، کوئی بے نمازی ہے اس کی ایک علیحدہ سزا ہے، کوئی فاسق ہے فاجر ہے، ہر گناہوں کی ایک اپنی اپنی سزا ہے، لیکن جو بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے بارے میں اللہ جل شانہ کی سٹیٹمنٹ بہت سخت ہے، اور ان کے بارے میں فرمایا یہ ان کو جہنم میں پھینکا نہیں جائے گا، یہ جہنم کا ایندھن پہلے سے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے، جو واہ بے حیائی پھیلاتے ہیں، کیونکہ بے حیائی سے انسان کفر کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ اس لیے کہ اس میں اتنی اللہ کی ذات سے ڈر جانا چاہیے، اور جو اب اتنی اس پہ وضاحت کافی، اس پر مزید کتنی کو گفتگو کی جائے،
اور جو آپ نے قرآن کی آیت پیش کی ہے کہ جس کو آپ محبوب جانے آپ اسے شادی کر سکتے ہیں، مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے قرآن کی آیت پیش کی ہے۔ دیکھیں بخاری مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک صحابی نے مطلب کہ ان کی منگنی وغیرہ ہو گئی، رشتہ طے ہو گیا، تو نبی کریم گزر رہے تھے تو ان کا ٹاکرا ہو گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ اے میرے غلام، تم نے سنا کہ وہ فلاں کے گھر رشتہ وغیرہ بھیجا ہے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ جی بالکل۔ تو فرمایا کہ تم نے اس کو دیکھا ہے؟ تو فرمایا نہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا جاؤ تم اس کو دیکھ لو۔ اب دیکھیں جو قرآن کی آیت ہے نا، وہ ہم خود پڑھ کے اگر مفسر قرآن بن جائیں گے نا تو گمراہی ہوتی ہے، اور تفسیر بالرائے تو ویسے ہی مردود ہے۔ مردود ہے بے شک۔ آپ خود ایک چیز کو سمجھیں کہ ہم نے اگر دیکھیں نا قرآن صریح الفاظوں میں ایک چیز بیان کر رہا ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے یا اس کا شعور نہیں رکھتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب میں قبروں میں جا کے دیکھوں کہ وہ کیسے کھا رہے ہیں، کسی شہید کی قبر کھاڑ کے دیکھوں گا کیسے اندر کھانا کھاتا ہے، یار میں مفسرین کو دیکھوں گا، میں ائمہ مجتہدین کو دیکھوں گا۔ یہ قرآن کو اگر ہم نہیں سمجھ پا رہے تو اس کے لیے ہمیں ان کو پڑھنا پڑے گا جنہوں نے سمجھا ہوا ہے، جن پر امت کا اجماع ہے کہ یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ سلف صالحین ہیں۔ تو رشتے کے ٹائم آپ دے سکتے ہیں کسی عورت کو، ادھر شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، لیکن اگر آپ صبر کر وہ بھی جائیں، ایک شکر کر دفعہ، جائیں۔ ہاں جی وہ بھی ایک دفعہ، جی جس جی جی طرح آج ہاں کل کا جی جو بالکل دور ہے کہ دعوت پہ جانا اور جناب جا کے جی جی گھومنا پھرنا، تو یہ چیز تو نہیں ہے نا، وہ بھی ایک دفعہ دیکھیں نا، دیکھنا جائز ہے۔ اصل میں نا بات صرف اتنی سی ہوتی ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ساری عمر بھی گزر جاتی ہے، یہی کہتے ہیں کہ بس وہ پھر اب کیا اس میں جملے استعمال کروں کہ جس نے اللہ جل شان ہوں کی، دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اکثر میرا پیر و مرشد یہ بات ہمیں نصیحت کرتے رہتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے گا نا، تو روزے محشر اللہ جل شان کی ذات اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گی۔ تو سب سے بڑی بات صحابہ کرام کا سب سے بڑا اعزاز ہی یہی تھا کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتے تھے۔ کبھی کسی جی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اسی تو مر گئے، جس طرح آج لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ سے گلے شروع کرنے لگ جی جی پڑتے ہیں، یا اللہ اسی طرح کی بگاڑیا ساڈے جو کی کڑ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کے گستاخانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب آپ نے بڑا گولڈن پوائنٹ کوڈ کیا ہے، میں بھی آگے وضاحت کرنی تھی لیکن آپ نے ان شارٹ کر دی ہے کہ شریعت صرف ایک دفعہ دیکھنے کی اجازت دیتی ہے، ٹھیک ہے، جی جی آپ اس کو دیکھ لیں۔ جس کو ایک بار دیکھنے میں بھی نئی تسلی ہوئی تو پھر وہ سارے زندگی بھی دیکھتا رہے، اس کو کوئی تسلی نہیں ہوگی۔ اور آج کل جی کی جی بالکل جو بالکل دیکھیں نا، سب سے پہلے جو میں نے نقطہ پیش کیا ماں باپ کا، ٹھیک ہے، آج جتنی بھی بے حیائی ہے نا، دیکھیں نا، میری بیٹی ہے یا میرا بیٹا ہے، میں اگر بوڑھا ہو گیا، میرے بچے جوان ہیں، تو میرا کام ہے نا اپنی بیٹی کی، اپنے بیٹے کی کیئر کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، وہ کس سے ملتے ہیں کس سے نہیں ملتے، ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ٹافی ہے، وہ پیکٹ میں رہے گی تو سیو رہے گی، جب وہ چاہے زمین پہ بھی پڑی رہے اس پر وہ مطلب کہ کیڑیاں وغیرہ نہیں چڑھیں گے، کیڑے مکوڑے نہیں چڑھیں گے۔ جب آپ اس کو کھول جی کے جی رکھ دیں گے نا تو پھر اس پر ہر چیز ہی اس پر چڑھے گی، اس کو کھائے گی، ٹھیک ہے۔ جو لوگ جو اکثر یہ بھی تو ایک نعرہ لگایا جاتا ہے نا کہ ہمیں برقع پہنایا جا رہا ہے، تو آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، یہ بھی تو یہ جو میرا جسم تو میرا مرضی کا ہنر ہوتی ہے۔ جی جی، اس پر تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ تو نعوذ باللہ ہمارے معاشرے کو نہیں یہ تانا دیا جاتا، اور یہ نہ ہی مولویوں کو دیا جاتا ہے یہ نعرہ، یہ جو لگایا جاتا ہے کہ ہم برقع کیوں پہنے، تم اپنی آنکھوں میں حیا لاؤ یا اپنی آنکھوں میں پردہ۔ دیکھیں جی، آنکھوں میں حیا تو بے شک یہ تو لازمی ہے، قرآن پاک نے واضح فرما دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومن مردوں سے فرما دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور فرما دیا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کریں۔ ہم یہ قطعا نہیں کہتے کہ مردوں کو نظریں جھکانے کا حکم نہیں ہے، لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ تم برقع پہنو، ہم برقع کیوں پہنے، تو یہ تو نعوذ باللہ، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن
ذالک ادنی ان یعرفنا فلا یؤذین، یہ تو نعوذ باللہ پھر اس آیت کا انکار ہو جاتا ہے کہ رب کو نہیں پتا تھا کہ کس کو برقع پہنانا ہے۔ رب جب عورت کو کہہ رہا ہے تو یہ آج کی عورت اٹھ کر کہہ رہی ہے کہ بھئی میں کیوں برقع پہنوں، تو یہ نعوذ باللہ وہ تو رب کو پھر جواب دیا جا رہا ہے علامہ صاحب، یہ ہمیں نہیں دیا جا رہا۔ اپنے معاشرے کے ایک غیرت مند بھائی اور غیرت مند باپ کو یہ نہیں دیا جا رہا، بلکہ یہ جو ہے یہ تانا خود رب ذوالجلال کو ہے۔ اور آج کا چونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ شریعت سب پہ حاکم ہے، تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کہ داعی شریعت ہیں، وہ داعی اسلام ہیں، اور اس قدر شانوں والے اور اس قدر اختیارات رکھنے والے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر مجھے اپنی امت پر جو ہے وہ تکلیف کا خدشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کو جو ہے وہ لازمی قرار دیتا۔ اس قدر تصرف رکھتے ہیں شریعت کے احکامات کے اندر، لیکن ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ نہیں کیا کہ چلو خیر ہے میں نہیں نماز پڑھتا، خیر ہے میرے اوپر کون سا شریعت لازم ہے۔ شریعت تو سب پہ لازم ہے، اور وہ جو داعی شریعت تھے انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ چلو میں بھی ایک دفعہ داڑھی منڈا کے چیک کر لیتا ہوں کیسا لگتا ہوں بھلا، کیونکہ میرے اوپر کون سا شریعت لازم ہے۔ آج نعوذ باللہ ہم تو سادات کرام کے بڑے محبت کرنے والے ہیں، لیکن ان کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ جو گدی پر بیٹھ کر سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا کام ہے ہم گدی پر بیٹھ جائیں اور لوگ آئیں اور ہمارے ہاتھ پاؤں چومیں اور لوگ ہم سے جنت لے کر چلے جائیں، اور ہمیں خود نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں خود داڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سید ہوتے ہیں۔ تو بھئی ہم کہتے ہیں کہ تمہیں سید ہونا یہ بڑی شان ہے بے شک، لیکن کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کی نسبت کی وجہ سے آج تم کہتے ہو کہ مجھے کون سی ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی یا مجھے شریعت کے احکامات پر چلنے کی کیا ضرورت ہے، انہوں نے تو چل کے دکھایا۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابیہ آتی ہیں اور آ کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے مصافحہ کرنا ہے۔ اب کوئی غلط نیت نہیں تھی اس عورت کی، اس کی نیت تو صرف یہ تھی کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم سے مس ہو جاؤں اور اس کے بعد اللہ جہنم کی آگ میرے اوپر حرام کر دے۔ تو اتنی پاک نیت تھی، اتنی اچھی نیت تھی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے فرمایا تھا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ آج کا وہ پیر جو عورتوں سے مصافحہ کرتا ہے، عورتیں اس کے ہاتھ اور پاؤں چومتی ہیں، علامہ صاحب کیا فرمائیں گے ایسے بندے کے بارے میں، جب کہ میں نے 2 حدیث بھی پیش کر دی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اس قدر خود کو شریعت کے احکامات پر چلاتے ہیں، تو یہ جو عورتوں کو مصافحہ اور ہاتھ اور پاؤں چومنے سے منع نہیں کرتا، اس بندے کے بارے میں آج کل کے دور کے اس بندے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا اس کے اوپر شریعت کے حکام لاگو نہیں ہوتے؟ جی دیکھیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل واضح طور پر فتاوی رضویہ میں اس کی پیر اور بلکہ پیر ہونے کی جو شرائط بیان کی ہیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کا عالم ہونا ضروری ہے، عالم با بے عمل شک، بھی ہونا ضروری ہے۔ تو آپ دیکھ لیں جی جی تقریباً 60-70 بلکہ 80% جو ہے ہمارے پیر حضرات ہیں وہ پیر نہیں ہے، وہ نری سیر پیڑھی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ان کا جی وہ جی تدریسی نظام نہیں ہے اس طرح کا، ٹھیک ہے، بالکل بھی نہ انہوں نے داڑیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں۔ پھر یہ آگے سے سٹیٹمنٹ کیا دے دیتے ہیں کہ دین میں داڑھی یا داڑھی میں دین نہیں ہے، آگے سے پھر اس طرح کی یہ سٹیٹمنٹ دینے منافقت لگتے والا ہیں۔ جملہ ہے میرے اب خیال سے، تو آپ کیا دیکھیں فرماتے نا ہیں؟ منافقت نہیں ہے، یہ بغیرتوں والا جملہ ہے یہ اب دیکھیں نا جی جو جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ہلکا کرنا ہے۔ کل کو کوئی یہ کہہ دے کہ جی جی دین میں حج ہے، حج میں دین نہیں ہے، نہ موسیقی ہاں جی، رسالت اور جو دین نماز میں یا دین میں نہ نماز کا موسیقی بھی رسالت، کہہ دے، تو زکوٰۃ کا بھی کہہ آپ دے۔ تو ہر چیز کے بارے میں سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں، صرف یہ کہ یہ سنت اس کو کہا جاتا ہے یا سنت متواترہ یا وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ اور جو آپ نے بات کی ہے نا پیری کی، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پیر ہونے کے لیے عالم بعمل ہونا ضروری ہے کہ وہ جی جی افتاء پر بھی بیٹھے۔ آج آپ خود اندازہ کر لیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سب اب کسی پوسٹر پہ ان کا نام لکھا ہو نا تو 15-20 القابات ان کے لکھے ہوتے ہیں، لیکن آج تک جی جی میں نے کوئی نہیں دیکھا ان کے ساتھ مفتی وغیرہ لگا ہو، حالانکہ وہ ایک مطلب کہ دارالفتاء چلاتے تھے، وہ فتویٰ دیتے تھے شیخ عبدالقادر جیلانی جی جی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، ان کے نام کے ساتھ بھی اتنے القابات لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
لیکن مجال اگر کچھ کسی نے ان کو مفتی یا اس طرح کا مولانا کا لفظ ان کے ساتھ لگایا ہو، حالانکہ وہ مفتی بھی تھے، وہ فتویٰ بھی دیتے تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے ایک عالم دین جی تھے، جی لیکن ہمیں یہ چیز بتائی نہیں جاتی۔ آپ آج جا کے درباروں پر، مزاروں پر دیکھ لیں، لاکھوں کروڑوں روپے کی انہوں نے اوپر وہ کیا اس کو کہتے ہیں، یا ڈیزائننگ کی ہوگی، ٹائلیں لگائی ہوگی، لاکھوں کے کلین بچھائے ہوں گے، لیکن آپ ان کے مدارس کا حال دیکھ لیں، مدرسے پر وہی ٹوٹی پھوٹی جی جی چٹائیاں پڑی ہوں گی، لینڈ کروزروں پر یہ سارے بالکل پیر حضرات بیٹھتے ہیں اور وہ سارے جی خرافات جی کرتے ہیں جو آپ نے فرما دیا کہ عورتوں کے بارے میں۔ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، متفق علیہ روایت ہے کہ میں ہر روز خشیت الہی کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں، جی جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو معصوم علی الخطا ہے، ادھر بے تو شک خطا کا تصور ہی نہیں ہوتا، وہاں تو امکان خطا بھی نہیں موجود۔ تو نبی بے شک کریم کا یہ مقصد ہے ہماری امت کے لیے تعلیم فرمانا ہے کہ آپ بھی جی اللہ کے جی لیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، کیوں کہ اس کی یہ وہ اس لائق ہے اسے توبہ کی جائے، اس سے معافی مانگی جائے، اس کے سامنے گڑ گڑایا جائے۔ اور دوسری طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ، ٹھیک ہے، اگر یہ بھی سلام اللہ اگر چوری کر لیں گی نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو نعوذ باللہ کو بندہ یہ تصور کر سکتا ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات طیبہ طاہرہ عابدہ بے زاہدہ شک ایسا کام کریں گی؟ ٹھیک ہے، ان کی سبحان تو اللہ یہ شیان شان ہی نہیں ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا فرمانا وہ امت کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو امت بے شک دیکھیں، نبی کریم کا صرف مقصد یہ تھا کہ اتنے بڑے مطلب کہ نبی کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی صلی اللہ علیہ وسلم سلام صلی اللہ علیہ علیہ کی یہ وسلم سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے، یہ امت کے لیے تعلیم ہے کہ بے کوئی شک، کسی اور یہ کالے کو وہی ہے کسی، جو ہمارا آج کا موضوع ہے، یہ وہی ہے اس کا مقصد بھی، کہ چاہے وہ میری بیٹی بھی ہوگی تو شریعت جو ہے وہ سب پہ حاکم ہے۔ دیکھیں میں نے پہلے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی رضویہ کا حوالہ دیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شریعت مطہرہ پر کوئی چیز حجت نہیں ہے، بے شریعت شک مطہرہ ہر چیز پر حجت ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی تو اس لیے جو بالکل ہمارے امام مجدد دین و ملت محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر فرما دیا، اب اس کی آڑ میں اگر کوئی درباروں پہ سجدے جا کے کرتا ہے، کوئی درباروں کو جا کے چومتا ہے، کوئی درباروں پہ جا کے لیٹتا ہے، کوئی ڈھول ڈھمکے لگاتا ہے، یہ بھی میرا جیسا میری مرضی ہے نا، ڈھول بھی تو ہاتھوں سے ہی ہاں جی بندہ بجاتا ہے نا، یہ بھی میرا جیسا میری مرضی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل، وہ میرے ذہن میں آ گئی ہے، حدیث پاک ضمناً آ گئی ہے، آپ نے ڈھول کا جی ذکر جی، کیا تو ضمناً آ گئی ماشاء ہے۔ اللہ ماشاء اللہ اللہ کے ماشاء اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں، سنا تیرا کیا حال ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، سنا تیرا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرا کف ہے اور یہ میرا دف ہے، یہ میں اللہ، بجاتا ہوں تو اللہ مجھے رزق دے دیتا ہے، یعنی یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرا دف ہے، اس ہاتھ سے میں دف بجاتا ہوں تو اللہ رزق دے دیتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پر جلال آ گیا، فرمایا یہ رب نے تجھے نہیں کہا کہ تو دف بجائے، اس نے تجھے ہاتھ سلامت دیے ہیں کہ تو سیدھا رستہ اختیار کرے، اللہ، تو کوئی حلال کام کر کے رزق کمائے۔ اللہ نے تجھے ہاتھ اس لیے سلامت نہیں دیے کہ تو دف بجا کے رزق کمائے، تو دف بجا کے الزام اللہ پہ ڈال رہا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بندہ ایک پیشے کا ذکر کر رہا ہے، وہ حالانکہ شوقیہ ہونا تو اور بھی آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ ایک چیز پیشے کے طور پر اپنانا اور ہوتا ہے اور ایک چیز شوقیہ اپنانا اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، اور وہ شوقیہ کی بات بھی نہیں کر رہا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا کہ میرا پیشہ ہے، ٹھیک ہے، میرا ذریعہ معاش ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر بھی غصہ آ گیا۔ تو آج کل یہ جو اللہ کے ولی کے دربار پہ جا کے ڈھول بجاتے ہیں، پھر ان کو اس حدیث سے سبق سیکھنا چاہیے۔ دیکھیں اصل میں، دیکھیں ہم، دیکھیں نا، میں اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہوں الحمدللہ، ہم سب اہل سنت ہی ہیں، یہ آگے سے نسبت ہے، یہ نبی کریم کے پھول ہیں الحمدللہ۔ ہمارے بابا جی علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے، یہ اتاری، یہ نقش بندی، یہ قادری، یہ چشتی، یہ سب نبی کریم کے پھول لڑ، ٹھیک ہے۔ تو واہ واہ یہ واہ، کوئی ایسے ہی کوئی فرمایا۔ چمبیلی کا ہے، کوئی مطلب کہ دوسرے جو نام ہے پھولوں کے، مطلب کہ چمبیلی کا ہے، دوسرے اب نام ہی ذہن میں آ رہے، ایک طرف دوسری طرف بات چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ نبی کریم کے پھول ہیں، یہ خوشبو ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ نسبت ہے، تو اسی نسبت سے ہم جی اپنے آپ جی کو بریلوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو یہ پیری مریدی والا مسئلہ ہے،
اصل میں جو جس چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو نا وہی چیز 2 نمبر بھی آ جاتی ہے. آپ نے ہر واہ چیز واہ کی 2 نمبر چیز دیکھی ہوگی. لوہے کی بلکہ ڈپلیکیٹ نہیں بنتی. لوہا ہی ہوتا ہے. ڈپلیکیٹ ہوتی ہے چاندی کی، سونے کی. یہ ان طرح جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں نا تو اس کی مارکیٹ میں جو ہے نا ڈپلیکیٹ چیزیں آتی ہیں. جیسے چائنا کی چیزیں ہم کہتے ہیں چائنا کا مال ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے چونکہ پیران اعظام رحمہ اللہ تعالی اجمعین کی جو بلکہ جی سروس کی وجہ سے علامہ صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے. انشاءاللہ تعالیٰ تشریف لے آتے ہیں دوبارہ. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس شریعت سب پہ اسلام سب پہ حاکم ہے. آج کا ہمارا یہ موضوع ہے تو اسی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں ایک چھوٹی سی جسے آپ کی گوشگزار کرتا ہوں. اتنے میں انشاءاللہ تعالیٰ علامہ صاحب دوبارہ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بن جائیں گے. یہ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. یہ جب کسریٰ کے خلاف سب آراء ہوئے، جب کسریٰ کی فوج کے خلاف جہاد کرنا شروع کیا تو کسریٰ کے لشکر سے کسی جرنیل نے آواز لگائی کہ بھئی تم کون ہو جو ہم سے جنگ کرنے آئے؟ تم کون ہو؟ مطلب یہ تھا کہ اپنا تعارف کرواؤ کہ بھئی تم کون ہو جو ہم سے جنگ کرنے آ گئے ہو. تو صحابہ کے لشکر میں سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بولے. آپ نے کتنا خوبصورت جواب دیا. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے اور فرمانے لگے کہ ہم بت پرستی کرتے تھے، درختوں کی پوجا کرتے تھے، اور ہم ایسے تھے کہ ہم آزاد ہو کر بھی غلام تھے. یعنی ایک تو وہ شرعی غلام والا کنسیپٹ تھا کہ غلام ہوتا تھا یا کنیز ہوتی تھی اور ساری زندگی کے لیے غلام ہوتا، اسے وہ آزاد کر دے یا خرید کر کسی اور کو کوئی اور اسے خرید لے تو تب تک اس کی جو ہے وہ زندگی یہ غلامی میں بسر ہوا کرتی تھی. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کہہ رہے تھے کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم درختوں کی پوجا کرتے تھے، آزاد ہو کر بھی ہم غلام تھے، یہاں تک کہ ایسے نبی آئے جن کے والدین کو بھی ہم جانتے ہیں، ان کی ماں کو بھی جانتے ہیں، ان کے باپ کو بھی جانتے ہیں، اور وہ ہم ہی میں سے تھے. تو انہوں نے ہمیں آ کر آزادی دی. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں آ کر آزادی دی، اور ایسی آزادی دی کہ ہم تمام غلامیوں سے آزاد ہو گئے. اور ہمیں ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ تم سے تب تک جنگ کریں جب تک تم یا تو کلمہ نہ پڑھ لو یا پھر ہمیں ٹیکس دے کر، ہمیں جزیہ دے کر ہماری اطاعت قبول نہ کر لو. اور پھر کیا خوبصورت جملہ فرمایا. فرمانے لگے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے ہم میں سے جو شہید ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا اور ایسا مقام پائے گا کہ جس کا نظارہ کبھی بھی کسی نے نہیں کیا. اور جو رہ جائے گا، جو دنیا میں رہ جائے گا، وہ بھی فالتو نہیں ہوگا کہ وہ کسی کام کا نہیں، بلکہ وہ تمہاری گردنوں کا مالک ہوگا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر حقیقی آزادی بتا رہے تھے کہ آزادی کس کو کہتے ہیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو پہلے اسلام والے نہیں تھے، آپ نے اس دور کے اوپر لعنت بھیجتے ہوئے اس دور کو غلامی کا دور کہا. اور پھر اس دور میں جب انہوں نے کلمہ پڑھا، ہماری طرح انہیں بھی 5 نمازیں پڑھنا پڑی، ہماری طرح انہیں بھی زکوٰۃ دینا پڑی، انہیں بھی حج کرنا پڑا، اور ہم سے کہیں زیادہ انہیں جہاد کرنا پڑا. جہاد ہماری طرح نہیں تھا. نمازیں تو ہم بھی 5 پڑھتے ہیں، انہیں بھی 5 پڑھنا پڑتی تھیں، لیکن جہاد انہیں بہت زیادہ کرنا پڑا. لیکن وہ جب تک کافر تھے اس دور کے اوپر وہ لعنت بھیج رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ تو غلامی کا دور تھا. اور وہ دور جس میں اسلام قبول کیا تو اسلام نے کتنی پابندیاں لگا دیں. اسلام نے کہا صبح اٹھنا ہے تو صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، پھر دن کو کاروبار کرنے جانا ہے تو کاروبار حلال طریقے سے کرنا ہے، حرام طریقے سے کاروبار نہیں کرنا. اور دن کے اندر کسی غیر محرم عورت کے ساتھ سامنا ہو جائے تو پہلی نظر تو معاف ہے، دوسری نظر نہیں ڈالنی، شراب نہیں پینی، چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں ڈالنا. اور پھر دن کے وقت چاہے کتنے بھی مصروف ہو، ظہر کا وقت آ گیا تو ظہر بھی پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد عصر کا وقت آ گیا چاہے کتنے بھی مصروف ہو عصر بھی پڑھنی ہے،
مغرب کا وقت آ گیا مغرب بھی پڑھنی ہے، عشاء کا وقت آ گیا عشاء بھی پڑھنی ہے، اور جہاد بھی کرنا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے احکامات کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کرنی ہے۔ اتنی ساری پابندیاں، ذرا تصور تو کریں، ایک سائیڈ پہ پہلے تھے کہ بتوں کی پوجا کا دور کیسا تھا، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ایک بت کی پوجا کی جاتی، علامہ صاحب جب اس سے کوئی اچھا بت ملتا تو پہلے والے کو گرا دیا جاتا یا اس کو ختم کر دیا جاتا، توڑ دیا جاتا، پھر اس سے اچھا مل جاتا جو اب دوسرے نمبر پہ جو پہلے والے سے بھی اچھا مل جاتا تو پھر پہلے والے کو بھی پھینک دیا جاتا۔ اس قدر آزاد ذہنیت تھی۔ نکاح کی قسموں کی اگر بات کی کر لی جائے تو نکاح کی بھی تین قسمیں رائج تھیں۔ ایک وہ قسم جو آج بھی رائج ہے، حق مہر دے کر گواہوں کی موجودگی میں نکاح کیا جاتا، اور ایک وہ کہ اگر ایک باپ مر گیا ہے تو اس کے بعد اس کا بیٹا ہی اسے اپنی بیوی بنا لیتا، عورت کو، اسی ماں کا بچہ اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا لیتا۔ اور ایک اور کتنا جو ہے وہ اذیت ناک نکاح تھا کہ کچھ مرد ایک عورت کے ساتھ جو ہے وہ ہم بستری کرتے، اور جب وہ عورت حاملہ ہو جاتی تو کسی ایک کو اس بچے کا باپ وہ عورت ڈکلیئر کر لیتی اور باقی سب کو آزاد کر دیا جاتا۔ اس قدر وہ جو برا دور تھا، اس دور میں آزادی اس قدر تھی، چاہو تو شراب پیو، چاہو تو جس عورت کے ساتھ زنا کرو، چاہو تو بدکاری کرو، چاہو تو چوری کرو، جو مرضی کرو، نہ نماز کی ٹینشن، نہ غسل فرض ہونے کا کوئی مسئلہ۔ اتنی ساری آزادیوں کے اوپر لعنت بھیجتے ہوئے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے اسلام قبول کیا ہے تو میں نے اس وقت اصل آزادی کو حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اصل آزادی ہے، شریعت کے اوپر عمل کرنا، یہ بندش نہیں ہے، یہ کوئی غلامی نہیں ہے، بلکہ یہی اصل آزادی ہے، اس لیے کہ یہ وہ آزادی ہے جو قیامت کے دن انسان کو جو ہے وہ اصل آزادی کا حقدار ٹھہرائے گی کہ جب کافروں کا اگلے جہان میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ گو جنت کے اندر عیش کر رہے ہوں گے۔ اور آخری بات میں اس سوال کے اندر کر کے پھر علامہ صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ آخری بات یہ ہے کہ آج جو ہے وہ بندہ دیکھتا ہے کسی کو عیش کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو کس قدر زیادہ مال اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو تو ایک بندہ مومن اس کے مال کے اوپر جو ہے وہ رشک کرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کسی کافر کے مال و دولت کو دیکھ کر مرعوب نہ ہو جانا کہ اس کے پاس اتنا مال ہے، اس کا مال و دولت دیکھ کر مرعوب نہ ہو جانا اور اس کی عیش و عشرت دیکھ کر رشک نہ کرنا۔ کیوں؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ موت کے بعد اللہ ان کا کیا حساب کرنے والا ہے۔ اور جب مسلمانوں کی باری آئی تو فرما دیا گیا والعاقبۃ للمتقین، عاقبت تو پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔ تو اس چیز پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح کی آزادی چاہتے ہیں اور ہمارا دین ہمیں کس قدر آزادی دیتا ہے۔ اور جب بندہ کسی کے پاس مال و دولت دیکھتا ہے، کسی کافر کے پاس، کسی بدعقیدہ کے پاس، تو جب دل للچائے تو میرے ناظرین اس حدیث پاک کو یاد کر لینا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ کہیں مسلمان سارے کافر ہی نہ ہو جائیں، بد دل ہو کر، مایوس ہو کر کافر نہ ہو جائیں، تو میں کافروں کی چھتیں سونے کی بنا دیتا اور ان کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں کافروں کو اتنا مال و دولت دیتا کہ ان کی چھتیں سونے کی ہوتی، سیڑھیاں چاندی کی ہوتی، اتنا مال و دولت دیتا، اس لیے کہ اس جہان میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت جو ہے وہ تو پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔ تو اگر دل للچائے کسی کافر کے پاس مال و دولت دیکھ کر کہ دیکھو جی میرے اوپر تو اسلام کی اتنی پابندیاں ہیں پھر بھی میں بھوکا مرتا ہوں اور یہ کافر ہو کر اس قدر عیش و عشرت کر رہا ہے، تو اس چیز کو یاد رکھ لینا کہ مال و دولت ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ بندہ عظیم ہے، بلکہ انسان کے پاس ہدایت ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس بندے پر راضی ہے۔ علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ جی دیکھیں، میں نے جو باتیں کر دی ہیں نا، میرے حساب سے وہ میرے لیے کافی ہیں، اور جو آپ نے اتنی زبردست قسم کی
گفتگو کر دی ہے نا، اب میں تو نہیں محسوس کرتا کہ آگے سے میں کوئی اپنی تعویل پیش کروں، لیکن اللہ مختصر سی اکبر۔ بات یہی ہے کہ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، وہ نماز پڑھنے گئے نا، تو غالباً حضرت معاذ بن جبل یا ایک دوسرا ابھی نام نہیں ان کا ذہن میں آ رہا، وہ جماعت کرواتے تھے، تو ان کے کاروبار کا مسئلہ تھا، تو انہوں نے جماعت لمبی کروا دی، انہوں نے جماعت توڑ کر علیحدہ نماز پڑھی اور چلے گئے۔ اب سب نے ان کو بڑا ڈانٹا کہ یہ تم نے کیا کر دیا۔ اب وہ شکایت لے کے چلے گئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے صحابی ہیں، میں کہ ہمارے بھائی ہیں، یہ جماعت بڑی لمبی کرواتے ہیں، میرے کاروبار کا مسئلہ ہوتا ہے، مجھے نقصان ہوتا ہے، اور ایک دن میں نے ایسا کیا ہے تو یہ سب مجھ سے ناراض ہو گیا، مجھے ڈانٹا بھی ہے انہوں نے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو بلایا جائے۔ تو جب وہ صحابی رسول آئے رضی اللہ عنہ، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل آسان انداز میں فرمایا کہ اے میرے غلام، کیا تم میری امت کو گمراہ کرنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، اگر آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھانی ہوتی ہے تو مختصر پڑھایا کریں، آپ پیچھے بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ان کا خیال کہ اکیلے پڑھنی ہوتی ہے نا تو جتنی مرضی لمبی پڑھا کریں۔ یہ دیکھیں یہ ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ شرعی احکام پر چلنے کی شدت بھی کرتے ہیں، تلبیہ بھی کرتے ہیں، سختی سے بھی اور دیکھے پیار سے بھی، کہ نبی بے کریم شک، علیہ السلام نے تو اپنی امت پہ اتنی شفقت فرمائی ہے کہ وہ جو مسواک والی آپ نے بات کی ہے، اور جو یہ جی جی جو قیام اللیل ہے رمضان کی، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، یہ جی جی دیکھیں یہ تو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم ہے ہم پہ کہ انہوں نے تو نماز کو فرض بھی قرار دے دیا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا یار جس حال میں ہو اسی میں پڑھ لینا، چاہے بیٹھے ہو بیٹھے بے پڑھ شک لینا، لیٹے ہو لیٹے پڑھ لینا، ٹھیک ہے، اگر ہاتھ نہیں ہلا سکتا تو انگلی کے اشارے سے پڑھ لینا، یار دین تو اتنی آسانی ہمیں دیتا ہے۔ پھر یہ جو بے شک بغیرت بے شک انسان ہے، جو یہ بے دین ہے، اب ان کو کیا کہا جائے؟ اب ان کو ہماری اسلام میں تو دیوس ہی کہا جائے گا، جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ بھائی ہمارے جسم پر میرے اللہ وحدہ لا شریک کی مرضی ہے، وہ جہاں چاہے گا مجھے بے اٹھا شک لے بے گا۔ شک آپ میں کہتا ہوں ان کو شرم کرنی چاہیے، یہ جو یہ نعرہ لگاتے ہیں ان کو یہی کہنا چاہیے کہ میرا جسم اور میرے رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بے شک جو دیکھیں اب اسلام بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے، اسلام بالکل سیدھی بات کرتا ہے، اسلام گھما پھر آگے باتیں نہیں کرتا جو ہماری پنچایتوں میں ہوتے ہیں، اسلام اسٹریٹ فارورڈ ہے، وہ سیدھی بات کر دیتا ہے، یار جو یہ کر لے گا وہ مسلمان ہے، جو نہیں کرے گا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بالکل واضح طور پر فرماتے تھے کہ ہم میں اور کفار میں فرق ہی نماز کا تھا، ہم مسلمان سمجھتے ہی اس اللہ کو تھے اکبر، کہ جو نماز اللہ پڑھتا تھا، جو ہمارے ساتھ صف میں اور شامل حدیث ہوتا تھا۔ پاک بھی ہے نا، دیکھیں اب حدیث پاک بھی ہے کہ جب تم کسی کو کثرت سے مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ اللہ اللہ دیکھیں نا کہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین بھی ہے، جس نے سیدہ جی طیبہ جی طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ عائشہ سلام علیہا کی ذات پر تہمت لگائی، ٹھیک ہے، تو اس کا دیکھیں نا کہ نبی کریم نے جنازہ بھی پڑھا دیا اصلاح امت کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جی یہ تو میرے جی آقا جی کی یہ شانیں ہیں، یہ ان کا کرم ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان جی جی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم نے اگر کوئی نیا دین اختیار کرنا ہے تو اللہ تو والے تو فرماتا ہے کہ ہم تم سے وہ سرداری لے لیں گے مسلمانوں کی، ہم کسی اور کو دے دیں گے، بے شک ٹھیک ہے۔ بے تو شک بے اگر شک امت مسلمہ، اگر پاکستان جو ہمارا ملک ہے، ان کے حکمران اگر ساری دنیا پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، اسی کا ایک ہی ذریعہ وہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلی آ اللہ جائے گا، علیہ وسلم۔ پھر سڑکیں بھی بن جائیں گی، پھر یہ سب نظام ٹھیک ہو جائیں گے، یار ہم نے نہیں لانا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسئلہ بیان کیا تو عورت نے کھڑے ہو گئے، یہ بات ہی کی تھی نا، عمر کون ہوتا ہے یہ بات کرنے والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو نبی حضرت عمر یہ تو نہیں فرمایا تھا پکڑ لو اس گستاخ کو، اس نے امیر المومنین کی توہین کر دی، ٹھیک ہے۔ تو جب ایک صحابی نے بھی یہ بات کی تھی کہ ہم عمر کو تلوار سے سیدھا کر دیں گے، تو آگے سے حضرت عمر یہ نہیں تھا فرمایا میری توہین کر دیا، فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے مطلب کہ میری رائے میں یا میری جو میں حکمران ہوں، میری رائے میں ایسے بندے جو پیدا کیے ہیں جو امیر المومنین کو بھی تلوار کے ساتھ سیدھا کر دیں گے، یا اللہ تیرا سبحان شکر ہے۔ اور اللہ آج آپ کسی سبحان کو اللہ کہیں ہاں کہ سبحان کسی اللہ حکمران کو، آج کل تو حکمران سے سلام لیجئے وہ سلام نہیں لیتے، ان کے آگے پیچھے 50 باڈی گارڈ ہوتے ہیں۔ آج ہمارے یہ ماشاءاللہ یہ جو تبدیلی ماسٹر خان صاحب ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں نا کہ یہ جب عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں تو کس طرح پیش ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو بالکل یہ تو ویسے جملہ میں نے بات کر دیا نا، اللہ خان صاحب کو بھی ہدایت دے، ٹھیک ہے، تو ہم تو ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، یہ اس قوم کے لیے بہتری سوچے، ٹھیک ہے، تو اللہ سب کو ہدایت دے۔ تو باقی جو بے حیائی پھیلاتے ہیں وہ میں نے پہلے بتا دیا تھا جہنم کا ایندھن ہے۔ تو نبی کریم علیہ جی، السلام نے تو اتنی آسانیاں ہماری امت کے لیے کی ہیں، ان ٹھیک کے ہے، جو ہمیں قبول بارے میں کرنا چاہیے۔ اور جی جی، ان کے بارے میں یہ جو بے حیائی پھیلانے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں ہمارے پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ بھی کافی ہو چکا ہے، تو میں اپنی آخری بات سنا کر گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک پر گئے نا تو 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہیں گئے۔ نبی پاک علیہ السلام جب واپس آئے تو ان کو بلایا، اور ان میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اللہ جوان تھے، بہادر، اور باقی جو 2 صحابہ تھے وہ بزرگ تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے بلا کر پوچھا کہ تم کیوں نہیں گئے؟ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا، میں ویسے ہی نہیں جا سکتا، یعنی یوں کہہ لیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے غفلت ہو گئی ہے، کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی بہانہ نہیں لگایا، سستی کوئی اپنے پاس سستی سے، کی وجہ سے نہیں جی جاتا۔ بالکل، یعنی انہوں نے اپنے پاس سے کوئی ایسا بہانہ نہیں لگایا کہ میرا گھوڑا نہیں تھا یا میرے پاس سواری نہیں تھی، انہوں نے کہا جی میں سستی کی وجہ سے نہیں جا سکا۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے بولنا چھوڑ دیا، اور 50 دن گزر گئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی حکم دیا کہ ان سے بولنا نہیں ہے، اور کچھ دنوں کے بعد حکم دیا کہ ان کی جو بیویاں ہیں ان کو بھی مکے میں بھیج دیا جائے۔ اب یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اصل آزادی کیا ہے کہ یہ جو 50 دن تھے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ جو دوسرے 2 صحابہ تھے وہ تو بزرگ تھے، وہ تو نماز بھی گھر میں ہی پڑھ لیا کرتے تھے، وہ مسجد میں نہیں آیا کرتے تھے، بازار نہیں جایا کرتے تھے، لیکن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 50 دنوں میں وہ مسجد میں نماز پڑھنے بھی جاتے، وہ بازار میں بھی جاتے، لوگوں کی بے رخی کو برداشت کرتے، کیونکہ لوگ بات نہیں کرتے تھے۔ اور یہ بھی ان کا عشق رسول تھا صحابہ اکرام کا کہ وہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ وہی کعب بن مالک ہے جو روزانہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا، ہمارے ساتھ یہ جنگوں میں گیا ہوا ہے، اور ہمارے ساتھ ہی یہ سارے کام کرتا رہا۔ جب اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ تم نے ان سے بات نہیں کرنی تو صحابہ کرام نے بات کرنا چھوڑ دیا۔ یہاں پر بھی ہمارے لیے ایک بڑا نکتہ ہے کہ اگر محبت رکھیں تو اللہ کے لیے رکھیں، کسی سے نفرت کریں تو اللہ کے لیے اس سے نفرت رکھیں۔ تو 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، تو ان 50 دنوں کے اندر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جو میں اپنے ناظرین کو ضرور سنانا چاہوں گا کہ آپ ایک دن بازار گئے نا تو وہاں پر آپ کو ایک سفیر ڈھونڈ رہا تھا۔ جب وہ وہاں پر گھوم پھر رہا تھا، لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ کعب بن مالک کون ہے، آپ بازار میں گئے تو وہ سفیر آپ کو مل گیا، اور اس نے ایک خط اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، اور اس کو کہا کہ میں غسان کے بادشاہ کا سفیر ہوں، اور اے کعب بن مالک تمہارے پاس خط لایا ہوں بادشاہ کا۔ تو آپ نے جب اس خط کو پڑھا تو اس کے اندر لکھا تھا، غسان کے بادشاہ نے کہا تھا کہ تمہارے نبی پاک علیہ السلام نے تو تمہیں ناراض ہو کے نکال دیا اپنے دربار سے، تو تم میرے پاس آ جاؤ، تمہیں جو ہے وہ دنیا کی تمام آسائشیں ملیں گی، تمہیں مال و دولت ملے گا، یعنی بہت کچھ ملے گا۔ اللہ اکبر، دیکھیں عشق رسول، دیکھیں، اور حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے یہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا۔ دیکھیں علامہ صاحب، بازار میں جاتے ہیں تو صحابہ ان سے بات نہیں کرتے، مسجد میں جاتے ہیں تو صحابہ ان سے بات نہیں کرتے، ایک کہہ لیں کہ مکمل ان کا بائیکاٹ کیا گیا ہے سب لوگوں کی طرف سے، اور اللہ کے نبی پاک علیہ السلام بھی ان سے ناراض ہیں۔ لیکن جب غسان کے بادشاہ کا خط پڑا تو آپ جلال میں آ گئے، اور آپ نے اس خط کو فوراً پھاڑا، اور قریب ہی تندور تھا، اس تندور میں آپ نے خط کو پھینک دیا، اور جو جملہ بولا اس کو اگر میں پنجابی میں ٹرانسلیٹ کروں تو وہ یہ بنے گا کہ تیری مہر نالوں انہاں دا قہر چنگا، کہ مجھے تیری مہربانی نہیں چاہیے، مجھے اپنے نبی کا قہر اچھا ہے، میں ان کی ناراضگی میں ہی راضی ہوں، لیکن تیری مہربانی مجھے نہیں چاہیے، میں کسی کافر کے پاس جا کر پناہ نہیں لوں گا، مجھے یہی آزادی ٹھیک ہے کہ میں اپنے نبی پاک علیہ السلام کے پاس ہوں اور ان کے در پہ حاضر ہوں، وہ اگر مجھ سے ناراض بھی ہیں تو میں رہوں گا ادھر ہی، میں ان کا در چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ تو آپ کو
جب انہوں نے خط کو جلا دیا تو اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرما دی کہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے راضی ہو گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہے اصل میں آزادی۔ شاعر کہتا ہے کہ تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی، طاق پر اب تو میرا دست دعا رکھا ہے، اور تم مل گئے تو دولت کونین مل گئی، تم مل گئے تو دولت کونین مل گئی، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ یہ صحابہ کرام کا انداز تھا، اس کو وہ آزادی کہا کرتے تھے کہ اگرچہ اس صحابی کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان دنوں ناراض تھے، صحابہ کرام بھی نہیں بولتے تھے، لیکن انہوں نے اسی کو آزادی سمجھا اور غسان کے بادشاہ کا خط ہے اس کو پھاڑ کر بتا دیا کہ مجھے یہ آزادی نہیں چاہیے کہ میں تیرے پاس آ کر تخت پر بیٹھوں اور تیرے پاس آ کر سونے سے کھیلوں، مجھے وہی آزادی چاہیے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین اٹھانے میں ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی آزادی کا عادی بنائے کہ جو شریعت کے مطابق ہے، شریعت کی جو پابندیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ہمیں پابند بنائے، اور شریعت کے جو احکامات ہیں انہیں خوش دلی سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسلام ہم پہ حکومت رکھتا ہے، ہم اس کے محکوم ہیں، اور اسلام حاکم ہے، اس کا ہر جملہ، اس کا ہر جو ہے وہ حکم ہمارے لیے وہ لازم ہے اور اس کا ماننا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں چلتے ہیں علامہ خاقان علی رضوی صاحب کی طرف، وہ آخر میں کوئی اہم بات بتانا چاہیں تو بتاتے ہیں، اس کے بعد ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے جو آپ نے شعر پڑھا ہے میں اس کی بذات میں ایک اور شعر پڑھ دیتا ہوں کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ماہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ ہاں 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 ہاں، واہ 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 اصل میں واہ بات واہ، یہی یہ ذرا ہے، پورا سنا دیں، انشاءاللہ وہ بڑا لطف آئے گا۔ اور بس اب اس میں پورا کیا سنائیں یا بھائی، اتنا ہی کافی ہے۔ وہ مومن کے لیے اشارے کافی ہوتا ہے، اتنی دو لائنیں کافی ہوتی ہیں کہ جب دیکھیں میں نے پہلے جو بات کی تھی نا کہ جب آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں گے نا تو پھر اللہ جل شان مجید الکریم کی ذات ہے نا، پھر وہ اپنی وہ رحمت کی بارش ہی فرمائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ نے اتنی اچھی باتیں کر دی ہیں، آپ مجھے تو ویسے بھی جھجک محسوس ہو رہی ہے یار، آپ نے اتنی جامع گفتگو کر دی، اب میں کیا اس میں مزید گفتگو کروں۔ صرف ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جو جذبہ ایمانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ایک صحابی تھے نبی کریم علیہ السلام کے، انس بن نضر نام تھا ان کا، رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اب جیسے آپ نے تبوک کا واقعہ بتایا، یہ جنگ بدر سے پیچھے رہ گئے تھے، جنگ بدر میں شامل نہیں تھے ہوئے، تو بڑے رویا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ یا اللہ مجھے بڑا دکھ ہے کہ میں جنگ بدر میں نہیں شامل ہو سکا، لیکن اب پنجابی میں بتاتا ہوں، وہ یہ کہتے تھے کہ یا اللہ ایک دن پھر لے آؤ جنگ والا، تو پھر میں اے اللہ میں آپ کے نبی کے دشمنوں کے ساتھ لڑوں گا نا تو پھر تیری ذات بھی مجھے دیکھے گی میں کیا کرتا ہوں۔ تو آپ اندازہ کریں، یہ جملہ ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیں، بڑا عشق والا جملہ، یہ جملہ ریپیٹ کیجئے گا۔ جی، ہمارے بابا جانی رحمت اللہ علیہ ایسے پنجابی میں فرماتے تھے کہ یا اللہ ایک دن پھر لے آؤ جنگ والا، پھر اللہ بھی ویکھے گا میں کی کرنا۔ یہ اس رسول کا تو کیا کہتے تھے، لا یرین اللہ، پھر اللہ بھی ویکھے گا میں کی کرنا۔ مقصود یہ تھا کہ پھر اللہ بھی مجھے دیکھے گا کہ میں کیسے اس کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، یہ اردو میں بتا دیتا ہوں۔ تو پھر آپ تصور کریں کہ یہ تھا صحابہ کا جذبہ۔ میں نے جو آپ کو پہلے بات کی تھی نا کہ صحابہ تو انتظار میں رہتے تھے کہ کب یہ موت کا فرشتہ ہمارے پاس آئے، کب ہم اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوئے، اس کی رسول کی ذات کا دفاع کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں، شہادت ہمیں نصیب ہو۔ وہ تو اس مطلب کہ ٹائم میں وہ تو موقع تلاش کرتے تھے کب ہمیں جان نثار کرنے کا موقع مل جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری کے بیٹے بھی نبی کریم علیہ السلام کی اونٹنیاں چرایا کرتے تھے، اور جب وہ کفار آئے اونٹنیاں چرانے کے لیے تو انہوں نے کہا تھا میری اونٹنیاں دے دو، فرمایا کہ میں زندہ ہوں، میرے نبی کی اونٹنیاں تم لے جاؤ، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو پھر انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کے بیٹے کو شہید کر دیا۔ یہ تھا مطلب کہ جذبہ اسلام پر چلنے کا، ناموس رسالت، تحفظ ناموس رسالت، اصل میں یہی تو توحید ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اللہ کو پہچانا ہے تو نبی کریم کے فرمان سے پہچانا ہے، اللہ کو تو سوائے نبی کریم علیہ السلام کے کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ کی شان تھی۔ اور جو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، وہ جب جنگ احد کا موقع آیا نا
آپ یقین کریں حدیث کے الفاظ ہیں کہ بالکل کیما کر دیا تھا کفار نے ان کا، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے چھوٹے، جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کسائی مڈی تے کیما کرتا ہے ہاتھ والا، اتنا اتنا ان کا کیما کر دیا تھا کہ ان کا جسم اقدس بھی صحابہ نے بالکل نہیں پہچانا۔ ان کے جسم میں تل بہت زیادہ تھے، تو ان کی ہمشیرہ جو تھی وہ میدان جنگ میں آئی، ان کو بلایا گیا، ان کو بتایا گیا کہ بھائی ان لاشوں میں سے آپ اپنے بھائی کی لاش جو جسم مبارک پہچان ہے، تو ان کی ہمشیرہ نے پہچانا تھا کہ یہ میرے بھائی کا جسم ہے، ان کے انگلیوں کے پوروں سے بچانا تھا کیونکہ تل وغیرہ ان کے جسم میں زیادہ تھے۔ تو یہ تھا صحابہ کا جذبہ ایمانی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف جو ایک اور صحابی تھے جن کو وہ ایک جس نے اللہ نے نبوت کیا تھا، اس نے بھی ان کو پکڑ کے یہی کہا تھا نا کہ یار تم جو ہے نا چھوڑ دو اسلام کو، تو ان کو بھی آگ میں پھینکا گیا حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب ان کا بھی واقعہ پڑھ لے، جی جی بالکل، دوسری وہ طرف بڑا کمال کا۔ ایک عیسائی، جی وہ پھر وہ آئے مدینہ پاک آئے تو حضرت عمر سے ملاقات ہوئی۔ اب دیکھیں نا کہ جو معیار کیا ہے محبت مصطفیٰ کا، کہ جب کوئی بندہ وفا کرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو افضل الخلق بعد الرسول سیدنا صدیق اکبر کی ذات یہ کہتی ہے کہ یا تو میرے لیے دعا کر، جن کی دعاؤں وہ سے انہیں ساری امت بخشی۔ درمیان میں بٹھاتے ہیں، بے شک۔ جی، وہ اب بٹھایا بھی اپنے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں، ماتھا بھی چوما، ان سے دعا بھی کروائی۔ اور دوسری طرف ایک صحابی کو جب ایک عیسائی بادشاہ نے پکڑ لیا تو ان کو یہ آفر کی کہ میں آپ کو آدھی سلطنت دیتا ہوں، وہ بڑے خوبصورت صحابی تھے، آدھی سلطنت دیتا ہوں آپ کو، آدھی اپنی بادشاہت بھی دے دوں گا، اپنی بیٹی بھی دے دوں گا، تو آپ عیسائی ہو جاؤ۔ وہ بڑے خوبصورت تھے، تو وہ جو الفاظ صحابی رسول نے یہ فرمائے تھے نا، تو یہ انہوں نے یہ فرمایا کہ تو آدھی نہیں، تو پوری دے دے، تو پوری سلطنت دے دے، تو پوری کائنات دے دے، میں آنکھ جھپکنے کے ٹائم بھی اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا صحابہ کا عشق رسول۔ تو انہوں نے کہا تھا ساری کائنات بھی دے دو، تو لم یا سے کا طرفتین کہتے ہیں آنکھوں کا جھپکنا، کہ ایک سیکنڈ بھی میں نہیں بے وفائی اپنے نبی سے کر سکتا۔ تو یہ تھا صحابہ کا معیار دین پر چلنے کا، کہ وہ دین جو ناموس رسالت کا دفاع ہے یہ بھی دین پر چلنا ہی ہے سارا معاملہ۔ تو یہ صحابہ کا جو معیار تھا دین پر چلنے کا، کہ وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر سارے عمل کرتے تھے۔ نبی کریم کا جو وضو کا پانی تھا وہ اتنا بڑھ چڑھ کے لیتے تھے کہ آپس میں لڑنے تک کی نوبت آ جاتی تھی۔ تو یہ اصل میں ہمارا دین ہے جس کو ہم نے سمجھنا چاہیے۔ باقی آپ نے جو اتنی پیاری وضاحتیں کر دی ہیں وہ کافی ہیں۔ باقی اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، سمجھانے کی، دین پڑھنے کی، دین پڑھانے کی، اور دین میں اپنی رائے دینے کی، یہ سے ہمیں محفوظ فرمائے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک جو باقی آج ساری کل کا چیزیں فتنہ ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، باقی ساری اس سے چیزیں عطا بچائے فرمائے، ہمیں۔ اور یہ اپنی جیڑا جو رائے ہر ہے۔ بندہ لچ تلن لگ پیندا نا، پنجابی میں کہتے ہیں لچ تالدا جیڑا دین دے معاملے چ، اس سے ہمیں محفوظ فرما دے کہ ہر بندہ ہی مفتی بن جاتا ہے، اور اللہ ہمیں شیطان کے جو شر سے محفوظ فرمائے اور اپنی امان میں رکھے، اور ہمیں اپنے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ غلام بنائے، اور اسی غلامی میں موت عطا کرے، ہمیں صحابہ و اہل بیت کا آمین۔ غلام بنائے، اور جو بھی ہم نے ادھر پڑھایا ہے اس کو خود بھی عمل کرے اور دوسروں کے بھی اللہ تعالیٰ اس پر عمل پیرا کرے، بس یہی ہماری دعا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آمین۔ قیامت تک نسلوں میں بھی کوئی بھی ہماری آل میں سے کوئی ایک فرد واحد بھی ایسا نہ ہو جو صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ اجمعین کا گستاخ ہو، بے ادب ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسی نسلیں ہماری تباہ و برباد کر دے، ہماری نسلیں ہی ختم کر دے۔ اگر ہماری اللہ نسلوں میں بھی کوئی ایسا بندہ اللہ جو وہ پیدا ہو اس سے پہلے ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور ان پاک سبحان ہستیوں کا غلام بنائے، اور اس غلامی میں ہی آمین ہمیں موت آمین۔ عطا کرے۔ اور جو ہمارے اسلاف ہیں جنہوں نے دین کی تشریح کی ہے، اسی دین کی تشریح پر ہمارا چلنے گامزن بھی کرے اور ہمارا خاتمہ بھی کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمانا۔ ماشاءاللہ، یہ علامہ صاحب نے بہت ہی اہم جو ہے وہ آخر میں باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جن میں سے اکثر باتیں عوام الناس کے علم میں نہیں ہوں گی۔ تو علامہ صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ایک چیز میرے ذہن میں آ گئی ہے، وہ سنا کر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنگ سے واپس آتے ہیں اور اپنا سر مبارک دھو رہے ہوتے ہیں، اور ابھی آدھا سر آپ دھوتے ہیں تو فرشتہ
حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی فرشتوں نے تو جنگ کا لباس نہیں اتارا اور آپ نے اتار بھی دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دوبارہ فلاں علاقے کے لیے جنگ کے لیے جائیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے اتنا بھی نہیں فرماتے کہ ابھی تو میں نے آدھا سر دھویا ہے، میں پورا غسل تو پہلے کر لوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں اور اسی وقت اٹھ کر اپنے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ تو صحابہ کرام بھی آگے سے یہ نہیں کہتے کہ جو ہے ابھی تو ہم گھر آئے ہیں، ابھی تو ہم تھکے ہوئے ہیں، ابھی ہم بیٹھے بھی نہیں، ابھی دوبارہ جانا ہے، بلکہ صحابہ کرام بھی دوبارہ چلنے لگے۔ تو یہ انداز تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی شریعت پہ چلنے کا، اور یہ انداز تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی شریعت پہ چلنے کا۔ اور مزے کی بات، وہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ جماعت میں پہلی رکعت میں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، اگر میں بتا دوں تو تم لوگ آپس میں اتنا لڑو کہ تمہیں کرا ڈالنا پڑے۔ وہ کون تھے جن کو فرمایا گیا کہ کرا ڈالنا پڑے؟ اس قدر کن میں جذبہ تھا نیکی کا، اس قدر شریعت پہ حکم، شریعت پہ عمل کرنے کا جذبہ کن کے اندر تھا کہ فرمایا تم آپس میں لڑو یہاں تک کہ تمہیں کرا ڈالنا پڑے۔ اذان کا جو ہے وہ ثواب بیان فرمایا تو فرمایا کیا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اذان کا ثواب کتنا زیادہ ہے تو تم آپس میں لڑ پڑو۔ تو یہ کون تھے جن کے اندر اتنا جذبہ تھا نیکی کا کہ وہ جماعت کے لیے بھی فرمایا گیا کہ تم آپس میں لڑ پڑو، اور دیگر کئی نیکیوں کے بارے میں فرمایا گیا اگر تمہیں اس نیکی کا پتہ چل جائے تو تم گھسٹتے ہوئے آؤ، تم چلتے ہوئے نہیں بلکہ گھسٹتے ہوئے بھی تمہیں آنا پڑے تو تم آ جاؤ، اور تمہیں آپس میں لڑنا پڑے تو تم لڑو یہاں تک کہ تمہیں قرع ڈالنا پڑے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جو آج کے مسلمان کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ صحابہ اکرام تھے جن کے اندر اس قدر نیکی کا جذبہ تھا کہ ان کے استاد ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں فرمایا کرتے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ کتنا اجر ہے تو تم آپس میں لڑو اور تمہیں قرع ڈالنا پڑے۔ کیا آج ہمارا یہ انداز ہے؟ کیا ہم شریعت پر اس طرح سے عمل کرتے ہیں؟ آج کا جو موضوع تھا اس کا مقصد یہی تھا آج کے نوجوان اور آج کے آزاد خیال بندے کو دعوت فکر دی جائے کہ تیرے اوپر شریعت حاکم ہے، تو چاہے کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، کسی بادشاہ کا بیٹا ہے، چاہے تو کسی سید کا بھی بیٹا ہے، ہمارے سار آنکھوں پر ہے، ہم ادب کرتے ہیں، لیکن شریعت پر تو حاکم نہیں ہے۔ شریعت تیرے اوپر حاکم کا درجہ رکھتی ہے، شریعت کے دائرے میں رہنا ہوگا تجھے بھی، اور محکوم بن کر تجھے بھی شریعت کے اصولوں پر چلنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو بھی ہمیشہ شریعت کے احکام کا پابند بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اللہم آخر میں ایک صلی شعر علی سن لیں سیدنا، بس، بسم اللہ۔ آخر میں ایک شعر بس۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر اختتام کرتے ہیں، اور جو ہماری ساری گفتگو کا خلاصہ ہے نا وہ اس شعر میں بس مکمل کر دیتے ہیں کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں میں اور حجام اور حجم اور ساکن واہ، بنا کی روش لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم حرم اور تہذیب کے آذر نے تو ترچھوائے صنم اور آگے ہاں، کہتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو اس کا پہراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اور آخر میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل قلم توڑ دیا، وہ یہ کہتے تھے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے۔ اصل میں یہ ہمارا بالکل خلاصہ اینڈ ہو گیا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے۔ بس بے یہ شک، ہماری ساری باتوں بے کا شک، خلاصہ میں نے بیان کر دیا، باقی آپ دعا فرمائیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، آمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، جو گفتگو ہوئی اس کے اندر اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما، اور جو ہم نے اچھی اچھی باتیں اپنی اور اپنے ناظرین کرام کی اصلاح کی نیت سے کی ہیں، ان باتوں کو اپنی پاک بارگاہ میں درجہ قبولیت فرما اور اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ الہ العالمین ہمیں خود بھی ہدایت یافتہ بنا اور دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یہ جو ہم نے نیکی کا سلسلہ شروع کیا اس کو ہمیشہ اسی محبت کے ساتھ چلاتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنی زندگی دین اسلام کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرما۔ اگر کوئی نام نہاد آزاد فکری
بندہ ہمیں سن رہا ہے تو اس کو اپنی سوچ کو اسلام کے دائرے میں کرنے کی توفیق عطا فرما، جو ہم مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔